اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا کون سا گوشہ ہے کہ جس پر لکھا نہ گیا ہو؟ کون سا پہلو ہے کہ جس پر بولا نہ گیا ہو؟ یقیناً کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے اوپر لکھنے والوں نے لکھا نہ ہو، بولنے والوں نے شاہکار خطیبانہ انداز کے اندر بولا نہ ہو، منظوم نظم لکھنے والوں نے نظم کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی ہو، غزل لکھنے والوں نے اپنی غزل کو آپ کی مدحت سے دوبالا نہ کیا ہو۔ ہر آدمی نے اپنی علم، ہر آدمی نے اپنے شوق، جذبے، عقیدت اور محبت کے مطابق وافر انداز کے اندر ہر زبان کے اندر عقیدت کا اظہار کیا، اور یہ اس لیے نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اس کی ضرورت تھی، بلکہ جس نے جس شعبہ کے اندر بھی کسی درجہ کے اندر اپنا حصہ ڈالا تو اس نے اپنی ذات کو، اپنے ادب کو، اپنی نظم کو، اپنی غزل کو، اس کو نکھار کے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں اس انداز کے اندر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پہلو عملی طور پر محبوبیت اور عقیدت کا ہے، اور اس گوشہ کے اندر ہر مسلمان شامل ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے پاک باز ہونا، یا وہ عاصی ہے، وہ علم والا ہے، وہ کم علم والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہوں سے آلودہ ہے، معاصی سے تر ہے، لاابالی و وارہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کے سامنے ختم الرسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ جاتی ہے تو اس کی جذبات، اس کے احساسات، اس کی عقیدت، اس کی محبت وہ آپ کے نام کے اوپر نچھاور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز قربان ہو جائے، آپ کا نام بلند و بالا ہو جائے۔ تو میں دو آج مثالیں پیش کروں گا، ایک وقت کے بادشاہ کی اور دوسرا مدہوش شخص کی، کہ جب محبت اور عقیدت کا کیا کیا انداز اور کیا کیا اطوار جو تاریخ کے اوراق کے اوپر ثبت ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور کوئی شخصیت کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس قدر محبوبیت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ہو۔ ایک وقت کا حاکم بادشاہ ناصر الدین محمود ہے، اس کے ایک مصاحب کا نام محمد ہے، وہ ہمیشہ اس کو اسی نام کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے اس کو تاج الدین کے نام سے پکارا تو وہ مصاحب حاضر تو ہو گیا دربار کے اندر، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خلش پیدا ہو گئی کہ کیا وجہ ہے، آج بادشاہ وقت نے مجھے میرے نام کی بجائے کسی اور نام سے پکارا ہے۔ وہ اس بات کے اوپر یہ دل کے اندر اس کے بات بیٹھ گئی، وہ 3 دن دربار میں حاضر نہیں ہوا۔ جب بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ 3 دن سے میرا خاص مصاحب دربار میں آ نہیں رہا ہے، اس نے اس کو طلب کیا، وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ وقت، آپ نے جب مجھے میرے نام کے بجائے تاج الدین کے نام سے پکارا، میرے دل کے اندر یہ گرا سی لگ گئی، میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں آپ کے دل میں میرے متعلق کوئی خلش تو پیدا نہیں ہو گئی۔ تو ناصر الدین محمود نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں ہمیشہ جب بھی تیرا نام لیا، تیرا نام میں نے باوضو ہو کر لیا، اس محبت اور عقیدت کی وجہ سے کہ تیرا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جیسا ہے، تو میں بے وضو تھا جب میں نے تجھے تاج الدین کہا، اور اس لیے میں نے محمد کے نام سے نہیں پکارا۔ یہ محبت اور عقیدت کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے، اور تاریخ فرشتہ کے اندر اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ اور دوسرا اختر شیرانی اردو کے مشہور شاعر ہیں، لاہور کے عرب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، 7 کمیونسٹ نوجوان بیٹھے ہوئے، بلا کے ذہین نوجوان موجود ہیں، اور اختر شیرانی نے اس وقت تک 2 گلاس چڑھا دیے ہیں، اس وقت وہ مدہوشی کے عالم میں ہیں، الفاظ زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے ہیں۔ اس صورت کے اندر وہ کسی کو
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اندر صرف 3 آدمی ہر لحاظ سے جینیس پیدا ہوئے جن کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ فرمایا ایک ابو الفضل تھا، دوسرا اسد اللہ غالب تھا اور تیسرے ابو الکلام آزاد تھے۔ فرمایا اس کے بعد کوئی ہم پلہ اور ہم اثر میرا بھی نہیں۔ شاعروں کی بات آئی تو کسی نے کہا، کمیونسٹ نوجوانوں نے پوچھا کہ فیض کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ ہوں ہاں کر کے اس کو ٹال دیا۔ کسی نے شورش کاشمیری کی بات کی، اس نے کہا کہ مشق کرنے دو۔ ذوق کی بات آئی، فراق کی بات آئی، ظہیر کاشمیری کی بات آئی، کسی نے ندیم قاسمی کا نام لیا، کہا میرا شاگرد ہے۔ اور اسی اثناء کے اندر ایک نے کہا کہ پیغمبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فوراً ان کا انداز تخاطب بدل گیا کہ جو ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلتے تھے آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے ضرورت ہو گئی کہ تم پیغمبر کا نام اس مجلس کے اندر لو؟ وہ اس نے فوراً محسوس کیا، موضوع کو اس نے تبدیل کر دیا۔ اس نے سقراط اور بکرات کی بات شروع کر دی، افلاطون کی بات شروع کر دی۔ اس نے تو اختر شیرانی نے کہا کون سا سقراط اور بکرات، آج کے دور کی بات کرو۔ اگر وہ آج بھی ہوتے تو ہمارے سامنے مشق کرتے رہتے، مگر اس وقت ان میں سے ایک نوجوان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق سوال داغ دیا، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس بات کا کرنا تھا تو فوراً کہ جو مدہوشی کے عالم کے اندر الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر جس کی زبان سے نکل رہے تھے، اس نے بلور کا گلاس لیا اور اس کے سر کے اوپر دے مارا، اس کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور ان کے رونا شروع کر دیا۔ اختر شیرانی کی گگی بند ہو گئی۔ کہا کہ یہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم سے جو ہمارا آخری سہارا ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ فرمایا گستاخ بے ادب، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ساری رات روتے رہے۔ یہ محبت اور عقیدت کا وہ عالم ہے کہ جب اس کو اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں ہے، جب اس کو اپنی بات کا بھی ہوش نہیں ہے، لیکن جب نبی آخرت دو جہاں ختم الرسل کی بات آئی تو اتنا باہوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اب اس مجلس کے اندر اس حد تک ان نوجوانوں میں دلیری آ گئی ہے کہ ہم سے ہمارا آخری سہارا چھین کر وہ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی تو وہ آخری سہارا ہے کہ جس سے محبت اور عقیدت، وہی تو آخری ہمارے پاس ایک چیز بچی ہوئی ہے کہ جس سے ہمیں امید ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم کل کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اور عقیدت یہ اپنے آپ کو نکھارنے کا سبب ہے، یہ اپنے آپ کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب ہے۔ مجھے ہے حکم اعظاں، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ تو اس لیے محبت اور عقیدت کے پھول ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نچھاور ہونے چاہیے اور اس کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ادنا سا تعلق عطا کر دے جو ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔